اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جب ان کی وفات کا وقت آیا تو انہوں نے کہا، میں تمہیں ایک حدیث سناتا ہوں جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے تھے، اللہ کی عبادت اس طرح کرو جیسے تم اسے دیکھ رہے ہو، اگر تم اسے نہیں دیکھ رہے تو وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اپنے آپ کو مردوں میں شمار کرو، مظلوم کی بد دعا سے بچو کیونکہ مظلوم کی دعا قبول کی جاتی ہے۔ اور تم میں سے جو اس بات کی طاقت رکھیں کہ وہ عشاء اور فجر کی دونوں نمازوں میں حاضر ہو، اگرچہ گھٹنوں کے بل ہی کیوں نہ ہو، تو وہ ایسا ہی کرے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً مروی ہے کہ میری امت میں 4 کام جاہلیت سے تعلق رکھتے ہیں، لوگ انہیں کبھی بھی نہیں چھوڑیں گے۔ ان میں سے پہلے نمبر پر نوحہ کرنا، حسب و نسب میں تان کرنا۔ یہ آج کل عام سی بیماری ہے کہ لوگ اپنے آپ کو بڑا اور جو ان کے مد مقابل ہے اس کو چھوٹا خاندان یا چھوٹا حسب و نسب والا سمجھ کر اس کی دل آزاری کرتے ہیں۔ میرے عزیز بھائیوں، یاد رکھیے گا کہ حسب و نسب اور خاندان صرف اللہ پاک نے ایک شناخت کے طور پر بنائے ہیں۔ اللہ کے ہاں وہی بندہ زیادہ عزت والا ہوگا، زیادہ درجات والا ہوگا جس نے اپنی زندگی اللہ پاک کے کہے ہوئے احکام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کی پیروی میں گزاری ہوگی۔ کل کو قیامت کے دن کوئی بھی بندہ حسب و نسب کی وجہ سے جنت میں نہیں جائے گا۔ جو بندہ بھی جائے گا اللہ پاک کی رحمت سے، اللہ پاک کے کرم سے، اور جو اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لایا، اللہ پر ایمان لایا، تو وہی بندہ جنت میں جائے گا۔ اور تیسری چیز سمجھنا کہ ایک اونٹ کو خارش ہوئی تو اس نے 100 اونٹوں کو خارش زدہ کر دیا۔ بھلا پہلے ایک اونٹ کو کس نے خارش میں مبتلا کیا؟ اور نمبر 4 پر ستارہ پرستی کہ ہم پر فلاں فلاں ستارے کی گردش کی وجہ سے بارش ہوئی۔ آخر میں دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو ان جاہلیت والے کاموں سے محفوظ رکھے اور ہمیں توفیق بھی عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔